حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور مدینہ المنورہ تشریف لائے میں 7 یا 8 سال کا تھا، میں نے ایسا روشن دن زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن حضور کا وصال ہوا میں 17 یا 18 سال کا تھا، اتنا تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضور کی آمد اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب بنی، وہ راہیں تک رہے تھے، حضور تشریف لے آئے، خوشی سے سرشار ہیں، پھولے نہیں سما رہے کہ حضور جلوہ گر ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر حضور رکے، کچھ عرصہ پہلے قباء میں رکے، تو حضور کو دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے لوگ آتے، اور جو پھر حضور کو دیکھتا ہی رہ جاتا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ حضور کا چہرہ زیبا ایسا تھا کہ بس جو دیکھتا پھر وہ حضور کا ہو کے رہ جاتا۔ اب یہودیوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارے تو لوگ ٹوٹ رہے ہیں، اور سیاسی تغلب ہمارا تھا، مذہبی اجارہ داری ہمارے پاس تھی، معاشی طور پہ ہم لوگوں کے اوپر حاوی تھے، تو یہ تو سب کچھ سرک جائے گا، چلو اس آنے والے سے مناظرہ کیا جائے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پڑھے لکھے شخص تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے بھی تھے۔ کہا کہ تم جاؤ اور جا کے اس شخص سے مناظرہ کرو۔ عبداللہ ابن سلام نے ایک مناظرہ ترتیب دیا اور حضور کی خدمت میں گفتگو کے لیے، مناظرے کے لیے پہنچے۔ اللہ اکبر، تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تو گئے تو سودا لینے، لیکن وہ خود بک گئے، خود فروخت ہو گئے، اپنا تن من سب کچھ بیچ دیا ان کے قدموں میں۔ حضور گفتگو فرما رہے تھے صلہ رحمی کے عنوان سے، جو تم سے تعلق توڑے تم جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ یہ بھی جا کے بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے رہے۔ جب گفتگو اختتام کو پہنچی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ تو وہ ایک سوال نامہ لے کر آئے تھے، پورا مناظرہ ترتیب دیا ہوا تھا، لیکن وہ سارے سوال اڑ گئے تتلیوں کی طرح۔ اور حضور نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ تو کہا حضور آپ کا غلام بننے آیا، آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر۔ اب جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ ہمارا مناظر تو دل ہار گیا ہے، مناظرہ ہارنا تو دور کی بات، دل ہار بیٹھا ہے، تو انہیں بڑا غصہ آیا اور عبداللہ ابن سلام کے ہاں پہنچ گئے۔ کہا عبداللہ ابن سلام، تو نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے کہ ایک عالم تھا، علمی پیاس بجھ گئی، مان گیا، بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن ہم نے تو سنا آپ نے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا، انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، تم گئے اور جا کے مان کے آ گئے، تو یہ کیا کہانی ہوئی؟ تو عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ میں جب گیا سوالوں کی گٹھلی میں نے باندھی ہوئی تھی، لیکن جب میری پہلی نظر اس محبوب کے رخ زیبا پہ پڑی، جمال جہاں آرا پہ پڑی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں۔ چہرے پہ سچ لکھا تھا، چہرے پہ صداقت لکھی تھی۔ زندہ باد۔ تو چہرے کے اوپر ہی صداقت لکھی تھی، چہرے کے اوپر ہی حق لکھا تھا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھ۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ میں تو بس ان کو دیکھا اور ایمان لے آیا۔ اب عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے حبار تھے، بڑا معتبر نام تھا، تو جب وہ اسلام لائے تو ان کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اسلام لے آئے، ابن یامین بھی آ گئے، ابن اسید بھی آ گئے، اور بھی لوگ۔ تو یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، لحم جزور نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو اسلام لائے تو دیکھا کہ کوئی اسلام پابند نہیں کرتا کہ تم ضروری اونٹ کا گوشت کھاؤ گے، اونٹ کا دودھ تم لازمی ہی پیو گے، ہفتے کے دن ضروری کام پہ جانا پڑے گا، کوئی اسلام کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت چکھ کر کے بھی نہیں دیکھا ہوگا؟ ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
انہوں نے بھی کہا کہ اسلام کوئی زور تو دیتا نہیں، لہٰذا ہم بچپن، لڑکپن، جوانی اور ایام کہولت کتنا وقت گزارا یہودیت میں، اور ہم نے کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا. اب اسلام لے آئے، اسلام لازم کہتا تو ہم ضرور لیتے، اب اسلام میں بھی کوئی فرض نہیں ہے تو اس لیے چلو ہم نہیں کھاتے تاکہ یہودیت کی وہ ریت بھی باقی رہے اور اسلام میں بھی فرق نہیں پڑے گا. تو جب حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب نے جان بوجھ کر قصدن اس خیال سے کہ اسلام میں واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اونٹ کا گوشت ترک کیا اور اونٹ کا دودھ پینا ترک کیا، تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. عبداللہ ابن سلام اس کے اولین مخاطبین میں سے تھے. کہا کہ اے ایمان والو، اگر اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. یہ کیا ہوا کہ اسلام لے بھی آئے ہو اور یہودیت کی کچھ رسموں کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہو، یہ نہیں ہوگا. آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جائے یا نوا پیدا نہ. آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے لیکن تمہیں کھانا پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہودیت کی وہ رسم ہے، جب اونٹ کا گوشت کھاؤ گے تو وہ کرچی کرچی ہوگی. اس لیے آدھا تیتر آدھا بٹے یہ ہمارے اسلام کی پسند نہیں ہے کہ جہاں جی چاہا وہاں مسلمان ہو گئے اور جہاں جی چاہا وہاں برادری آ گئی، کہاں علاقائی رسمیں آ گئیں، کہیں علاقائی کلچر آ گیا، کہیں خاندانی کلچر آ گیا، خاندانی رسوم و رواج آ گئے، کہیں ہم نے دین کو تھام لیا. ہم سر سے لے کر پاؤں تک دین کے غلام ہیں، اور شادی ہو تب بھی، مرگ ہو تب بھی، خوشی ہو تب بھی، غمی ہو تب بھی. یہ نہیں ہے کہ کبھی دین کو تھام لیا اور کبھی ہم نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا کلچر ہے علاقائی، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ خاندانی تمدن ہے اور اس کو ہم اختیار کریں گے. اسلام مکمل، کامل اور اکمل دین ہے، اپنے ماننے والوں کو مکمل طور پہ رہنمائی فراہم کرتا ہے.